السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 14 کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 15 کو شروع کریں گے۔ سبق نمبر 15 ہے میم ساکن کے قواعد۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے اور اس کے قواعد کو بھی پڑھیں گے۔ آپ سب نے توجہ اور دھیان سے ان کو اچھے انداز سے سننا ہے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 14 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 15، جو کہ ہے میم ساکن کے قواعد۔ آپ سب نے اچھے انداز سے ان کو سننا ہے، کیونکہ تینوں قواعد آج ہم پڑھیں گے اور ان کی مثالیں بھی ہم آگے ڈیٹیل ان کی پڑھیں گے۔ تو آپ سب نے توجہ سے اور اچھے انداز سے اس کو سننا ہے اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15، میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ سب سے پہلا ادغام شفوی، تو پہلے ہم اس کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا پڑھیں گے اور پھر تیسرا۔ تو آج اس کی ان تینوں کی مثالیں بھی ہم ایک ایک پڑھ لیں گے، تو آپ نے توجہ سے اور اچھے انداز سے سننا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ ادغام شفوی میں آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آنی چاہیے، تو ادغام شفوی ہوگا۔ نمبر 2 ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ یعنی ان دو میں غنہ کریں گے، ادغام شفوی میں بھی اور اخفاء شفوی میں بھی، لیکن ان کی کنڈیشن کیا ہے کہ ایک میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی اور اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا تو غنہ ہوگا۔ نمبر تیسرا قاعدہ جو ہے اظہار شفوی۔ یہ ہم پیچھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے بھی پڑھ چکے ہیں، ان کے نام بھی سیم ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، اس میں شفوی آتا ہے، اظہار شفوی۔ اب اظہار میں بھی ہم نے غنہ نہیں کیا، اظہار شفوی میں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ پہلے اس کا قاعدہ سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں بھی ہم نے اظہار میں غنہ نہیں کیا، باقی اخفاء میں بھی غنہ کر کے پڑھا، ادغام میں بھی غنہ کر کے پڑھا اور اقلاب میں بھی، لیکن سب کی سچویشن چینج تھی۔ اسی طرح ان میں بھی کنڈیشن چینج ہے کہ میم ساکن کے قاعدے ہیں، میم ساکن کے بعد کی سچویشن میں جو کچھ بھی آئے گا اس میں ہم نے اس کنڈیشن کو اپلائی کرنا ہے، اس میں ہم نے اس قاعدے کو اپلائی کر کے پڑھنا ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے ادغام شفوی۔ سب سے پہلا اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15 کی پہلی لائن کو، تو آپ نے توجہ اور اچھے انداز سے اس کو سننا ہے اور اچھے انداز سے میم ساکن کے قواعد کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ، نون زبر ان، تا میم، میم پیش تم، تم، میم ذا پیش مز، تم مز، لام زیر لی، تم مزلی، میم واو پیش مو، تم مظلمو، نون زبر نا، تم مظلمون۔ اب اس میں غور کریں، نون ساکن کے بعد تا آ گئی، اخفاء ہو گیا، یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کیا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آ گئی، یعنی ادغام شفوی اس میں کا قاعدہ یوز ہوگا کہ میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے گی، ہم نے قاعدے میں کیا پڑھا، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے غنہ اس میں کر کے پڑھا ہے۔ پہلے تھا اخفاء کا غنہ
انتم مظلمون. اب تم پہ ہم نے غنہ کیا، پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو ادغام شفوی ہو گیا. ضا کو پر پڑا گیا کیونکہ ضا حروف مستعلیہ ہے. باقی سمپل حروف مدہ جہاں پہ آیا اس کو ایک الف تک کھینچا، اور جہاں پہ اخفا کا قاعدہ یوز ہوا وہ بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ سارے قواعد آپ نے پیچھے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو دہرائی کرنی ہے. نون ساکن کے بعد تا آ گئی، اخفا ہو گیا، اور میم ساکن کے بعد میم آ گئی، ادغام میں شفوی کا قاعدہ یوز ہوا. تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. نیکسٹ ہے حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترا. اب اس میں غور کریں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غنہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد تا آ گئی. اب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ میم ساکن میں اظہار شفوی میں ہم نے پڑھا کہ حرف با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا میم ساکن کے بعد تو اس میں اظہار شفوی ہوگا، اس میں غنہ نہیں کریں گے. تو یہ اظہار شفوی کی مثال ہے. تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے. میم ساکن کے بعد تا آ گئی تو اس میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. نیکسٹ ہے کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم. اب نیکسٹ با زیر بی، کن تم بھی، ہا کھڑی زیر ہی، کن تم بھی ہی. اب اس میں ہم نے کیا کیا؟ کاف نون پیش کن پہلے پڑھا، تا آ گیا تو اخفا ہو جائے گا، تو ہم نے اس پہ بھی غنہ کیا. کن تا میم پیش تم پہ بھی ہم نے کیا کیونکہ تا میم پہ میم ساکن کے بعد آ گئی با. تو یہ ہو گیا اخفاء شفوی کا قاعدہ. میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو اس میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے قاعدوں کو بھی غور سے پڑھنا ہے. آپ نے سارے قواعد کو دہراتے ہوئے آگے والے اسباق کو پڑھنا ہے. تو کن تم بھی ہی، بھی کو لمبا نہیں کرنا، ہا کھڑی زیر ہی کیونکہ ایک الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، تو اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے. تو یہ ہوگی اخفاء شفوی کی مثال. تو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے اور ان سارے کلمے کو پڑھنا ہے آپ نے. نیکسٹ ہے ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. اب اس میں بھی ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ یہ کس کی مثال ہے؟ اظہار شفوی کی. میم ساکن کے بعد آ گئی فا، تو جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا تو اس میں غنہ نہیں کریں گے، اس کو سمپل پڑھا جائے گا. ہم فی ہا. اب فی کو کیوں کیا؟ یا ساکن سے پہلے زیر حروف مدہ، الف سے پہلے زبر، ہا الف زبر ہا، یہ بھی حروف مدہ ایک الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. تو یہ تھی پیارے بچوں اور ناظرین یہ میم ساکن کے قواعد کی ایگزامپل. آپ سب نے ان کی پریکٹس اچھے انداز سے کرنی ہے اور ان کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے سننا بھی ہے. تو یہ پہلے پڑھا تھا ہم نے ہجے کے ساتھ، اب میں انشاءاللہ رواں پڑھوں گی تو آپ سب نے غور سے سننا ہے. انتم مظلمون. اب مز پہ ہم نے موٹا کر کے پڑھا. انتم مظلمون، علم ترا، کنتم به، ہم فیہا. تو یہ تھا رواں. تو پیارے بچوں اور ناظرین آپ نے اچھے انداز سے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اچھے انداز سے اس کے سارے قواعد کو یاد کر لینا ہے. یعنی میم ساکن کے 3 قواعد میں نے آپ کو بتائے، تینوں کی ایگزامپل بھی ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کلیئر کی. تو آپ نے ان کو اچھے انداز سے پریکٹس کرنا ہے اور آپ نے ان کو اچھے انداز سے یاد بھی کر لینا ہے. جب تک قواعد یاد نہیں ہوگے مدنی قاعدے کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے کل ختم کر لیے تھے اور مکمل پڑھ لیے تھے. ہم نے اس کے قاعدے کی ایگزامپلس بھی ہم نے ساری مکمل پڑھ لی تھی. آج انشاءاللہ ہم نے سبق نمبر 15 کے قواعد یعنی میم ساکن کے قواعد کے بارے میں پڑھا. تو آپ نے اس کو اچھے انداز سے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور بار بار اس کی دہرائی کرنی ہے تاکہ آپ کا مدنی قاعدہ ہو جائے درست اور قرآن پاک بھی ہو جائے آپ کو درست. تو آپ کو درست طریقے سے جب تک پڑھنا نہیں آئے گا تو مزہ نہیں آئے گا. تو آپ نے قرآن پاک کو ہمیشہ رواں ہی پڑھنا ہے. تو جب تک ہجے کے ساتھ آپ کلیئر نہیں ہوں گے تو رواں پڑھنے میں مشکل ہوگی. تو آپ نے ابھی ہجے کے ساتھ بھی سننا اور رواں بھی سنا. امید ہے آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ گئی ہوگی. کل آپ نے دوبارہ سے ان قواعد کو دہرا لینا ہے کیونکہ تینوں قواعد آپ نے یاد کر لینے. جب تک یاد نہیں ہوں گے تو ایگزامپل پڑھنی بھی مشکل ہوگی اور ہمیں سبق پڑھنے میں بھی مشکل ہوگی.
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔